یہ بھی اللہ کا قانون ہے، یہ بھی مالک کائنات کا قانون ہے کہ مالک کائنات نے ہماری زبانوں سے کہلوا دیا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ الہ العالمین فرماتا ہوں ظالمہ، ہر ایک کو کہتا پھرتا تھا میں گناہ گار ہوں۔ تجھے پتہ ہے گناہ گار کی سزا قرآن کے اندر کیا تجویز کر دی گئی، گناہ گاروں کا ٹھکانہ کیا بنا دیا گیا۔ تو اعتراف جرم کرنے کے بعد بھی میرے سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا، آج بتا تیرے سے کیا سلوک کیا جائے گا۔ میں بے روزگار ہوں، دعا کرو روزگار مل جائے۔ جب روزگار مل جاتا ہے اللہ اکبر بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے۔ میں بیمار ہوں، دعا کرو شفا مل جائے۔ جب شفا مل جائے تو بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ میں کرائے کے مکان میں ہوں، دعا کرو اللہ اکبر کرائے کا مکان جان چھوڑ جائے۔ جب کرائے کے مکان سے اپنے مکان میں تو کرائے کے مکان سے جان چھوڑ جاتی ہے۔ بے اولاد ہوں، دعا کرو جب اولاد مل جائے بے اولادی سے دعا چھوڑ جاتی ہے۔ یہ کیسا انسان ہے اللہ اکبر، کہہ رہے میں گناہ گار ہوں دعا کرو۔ گناہ کہتے ہیں چلم ٹھیک ہے کسی اللہ والے کی دعا سے جا رہے ہیں، لیکن کتنا ظالم ہے، بیماری چلی گئی، بے مکانی چلی گئی، بے اولادی چلی گئی، لیکن خود قبر کے اندر جا رہا ہے، گناہ بھی ساتھ ساتھ قبر کے اندر جا رہے ہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ یہ عبد الحنان پڑھ رہا ہے۔ کب پڑھے گا؟ جب تیرے میرے میں سے کوئی قبر میں چلا جائے گا، جب پھولوں سے قبر ڈھانپ دی جائے گی، پانی کا چھڑکاؤ کر دیا جائے گا، اس وقت کہا جائے گا مولوی صاحب آ جاؤ، صدیقی صاحب آ جاؤ، پھر کہے گا جی ہاتھ اٹھا لو دعا ہو رہی ہے، پھر ایک سرانے کی طرف کھڑا ہو جائے گا، دوسرا پیتی کی طرف کھڑا ہو جائے گا۔ سنت عمل ہے، سنت ہے، میرے نبی نے فرمایا اس وقت سوال و جواب قبر کے اندر شروع ہے۔ ایمانیات پڑھ کے سناؤ، سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھ کے سناؤ تاکہ مرنے والوں کو ایک جواب دینے میں آسانی ہو جائے۔ یہ کام تو اس کو کرنا چاہیے تھا جس پر پیسہ لگایا، ایکڑ بیچ کر کالج کی فیسیں ادا کی، قرضے لے کر کمیٹیاں ڈال کر زمین کے کاغذ بینک کے اندر رکھ کے جس کے لیے لون لیا، یہ تو اس پر لگانا چاہیے تھا۔ آج وہی کام آ رہا ہے جس کو کہہ رہے تھے مولوی بنا کے ہنسی کی گل گلے مصیبت پانی ہے، آج یہی کام آ رہا ہے۔ یہ سارے پڑھے لکھے لوگ یقین جانو قبر کی مٹی پر ہاتھ نہیں لگاتے کہیں ہاتھ نہ دھونے پڑ جائیں۔ یہ کسیاں اٹھا کے تمہیں قرآن کا خدمتگار ہی نظر آئے گا۔ آج قرآن سے بغاوت ہو رہی ہے، آج قرآن سے بے وفائی ہو رہی ہے۔ ڈرو اس دن سے جب قرآن ہمارے سے بغاوت کر کے خدا کے سامنے آئے گا اور رو کے کہے گا یا اللہ میں فریادی بن کے تیرے پاس آیا، میں ان کے دروازے پہ مارا پھرتا تھا، پورا رمضان میں ان کے آنگن میں، ان کے ویڑے میں، ان کے محلے میں رہتا تھا، عشاء کی اذان کے بعد میں گھر جایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا او لوگو مجھے 1 گھنٹہ سینے لگا لو، میں قیامت کی صبح تک قبر میں تمہیں سینے لگا کے رکھوں گا۔ اس وقت تو امی بھی کہہ رہی تھی کہ کی کرے گا مسیتے جا کے تھے ہی پڑھ لے، چلو سو جاؤ سویرے سکول بھی جانا ہے۔ اس امی کو کون سمجھائے، سکول تو 4 دن جانا ہے، قبر میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یا تو دادا کا کرتا تھا پت مینوں مسجد چھوڑ کے میں بھی تراویاں پڑھنا ہے، کہندا سی دادا کی کرے گا جا کے سو جا، کاری پڑھ لے۔ بڈیاں تے انجی اللہ اکبر، جہاد بھی فرض کوئی نہیں، دین فرض کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ ایسا وقت بھی آئے گا بیٹی کو جنت پہنچانے میں، بیٹے کو جنت پہنچانے میں ماں باپ رکاوٹ بنیں گے۔ ایسا بھی وقت آئے گا دادے کو جنت کے اندر لے جانے میں پوتے رکاوٹ بن جائیں گے۔ میرے بابو جنہوں نے رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن سنایا، بتا ان کا کون سا جوڑ ہل گیا، کون سا باڈی میرے کمزور ہو گئی، کون سا گٹا گٹا ٹوٹ گیا؟ کیا ان پر عید نہیں آئی؟ عید کے دن اسپتال پڑے تھے۔ فرق اتنا کہ انہوں نے قرآن سے منہ موڑا، فرشتے ان کی طرف منہ کرنے کو تیار نہیں۔ جنہوں نے رمضان المبارک میں قرآن سنا اور سنایا، رب اکبر کی قسم ہم نے تو نہیں دیکھا، آسمان والوں نے دیکھا۔ عید کی نماز پڑھنے آئے فرشتے گلے مل مل کے ان کے ماتھے کو چوم کے جا رہے تھے۔ حفاظ قرآن، عصمت قرآن، عصمت اسلام، نعرہ
शान सहाबा खतीब इस्लाम अल्लामा अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब, नारे तकबीर। ये कुरान वालों को लवारसा ना समझना, मुसल्ले वालों को लवारसा ना समझना। रब अकबर की कसम है, जब ये अपने आई पर आ जाते हैं ये हंसते नहीं हैं, इनके रोने पर अल्लाह की मदद जमीन के ऊपर आ जाती है। ये कुरान वाले इतने ताकतवर हैं, खुदाए पाक की कसम, जब मुसल्ले पर बैठते हैं मालिक के कायनात इनके मुसल्ले पर बैठने पर पूछ पूछ के इनकी मर्जी से फैसले फरमाता है। खलीफा हारून रशीद ने जब ये कुरान करीम की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, जब ये आयत पढ़ी तो कहने लगे ओहो, आज तक मुझे पता ना चला मालिक कायनात किसकी तरफ रुजू करने को कह रहा है और मैं कहाँ जिंदगी गुजारता रहा। मैं तख्तो ताज के हवाले रहा, मैं शाही सल्तनत के हवाले रहा, मैं मालो मुल्क समेटता रहा। खुदा का कुरान कहता है ओ लोगो जो ईमान लाए अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान करीम की तिलावत खत्म की, अपने वजीर से फरमाने लगे मुझे अल्लाह अकबर झूठों की नगरी में कोई सच्चा बता, मैं उससे जाके मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं भी देखूं कि कुरान करीम किन सच्चों के बारे में ऐलान कर रहा है। वजीर कहने लगा जी आपने बड़ा औखा काम डाल दिया। सोच विचार के बाद कहने लगा हाँ हाँ मुझे पता है सच्चा कौन है का कौन है। फुजैल बिन आज़ रहमतुल्लाह अलैह जो मुसल्ले पर बैठ के ऊपर नगरी के ऊपर मुसल्ले पे बैठता है अल्लाह उसे कायनात की जगीरियां अता फरमा देता है। उन्होंने कहा अच्छा मुझे मिलाइए। बात अब्दुल हन्नान की होती तो कुछ और बात थी, पता लगता आपसे वजीर मिलने के लिए आया, एमपी मिलने के लिए आया, मिनिस्टर वजीर आला मिलने के लिए आया। मैं रात के अंधेरे में गुजरांवाला जाके ताल्लुकात वाले की दुकान खुलवाता, कपड़े का थान लेता और जाके अर्जेंट कपड़े सिलवाता, अपने सारे मुरीदों को बुला लेता, कैमरा मैन भी बुला लेता और कहता जब मेरे से गले मिले, जब मैं गाड़ी का दरवाजा खोलूं सेल्फी बना लियो, फौरन मेरे चैनल पे चढ़ा देना ताकि दुनिया के अंदर बल्ले बल्ले हो जाएगी कि फलाने मुल्क का या पाकिस्तान का वजीर मेरे से मिलने के लिए आया। लेकिन यहाँ तो बात मुख्तलिफ है। जब फुजैल बिन आज़ रहमतुल्लाह अलैह से जाकर वजीर कहने लगा कि अल्लाह वाले तेरे से हाकिम वक्त मिलना चाहता है, हारून रशीद मिलना चाहता है, फरमाने लगे तख्तो ताज वालों का फकीरों के पास क्या काम है। हजरत अपनी इस्लाह कराना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, फरमाया कुछ शराइत है, जिस तरह तुम्हारे शाही महल की शराइत है इस तरह फकीरों की नगरी की कुछ शराइत है। पहली बात ये फौजी दस्ता नहीं लेके आएगा, बड़े आवताओं से नहीं आएगा, अकेला आएगा। दूसरी बात ये दिल के उजाले में नहीं आए, रात के अंधेरे में आए, दिन के उजाले में आता देखेंगे लोगों के सामने बल्ले बल्ले हो जाएगी। लोग मेरे दरवाजे पर आएंगे और कहेंगे तेरा वक्त के खलीफा से बादशाह वक्त से तेरा ताल्लुक है, हमारा काम करा, हमारा काम करा। जब लोगों की ढारस मुल्क के हुक्मरानों से मिल बन जाएगी, इनके साथ लग जाएगी तो मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह की मखलूक लेना भूल जाएगी। दुकान वाले ने दुकान से लेना शुरू कर दिया, बाजार वाले ने बाजार से लेना शुरू कर दिया, हुकूमत वाले ने हुकूमत से उम्मीदें लगा ली, फैक्ट्री वालों ने फैक्ट्री वालों से उम्मीदें लगा ली, बीवी ने शौहर से उम्मीदें लगा ली, शौहर ने बाप की विरासत से उम्मीदें लगा ली। रब अकबर की कसम है जितनी उम्मीदें लगा रहे हो उतनी टूट रहे हो। मालिक कायनात कहता है मेरे से उम्मीद लगा, दुनिया की जो एक लगाएगा 70 दूंगा, आखिरत की उम्मीदें लगाएगा जन्नत के दरवाजे तेरे सामने खोल के रख दूंगा। सारी शरायतें तय पा गई, शाहाना लिबास नहीं पहन के आऊंगा, शाही दस्ते के साथ नहीं आऊंगा। फिर अगली शर्त यह तय पाई रात के अंधेरे में आऊंगा, दिन के उजाले में नहीं आऊंगा।
رات کا وقت تھا، ہارون رشید رحمت اللہ لے آئے، فضیل بن عیاض اپنے مصلی پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے آ کر جب سلام کیا تو آپ نے فضیل بن عیاض نے اپنی خانقاہ کا اپنے حجرے کا دیا چراغ بجھا دیا، فرماؤ لوگو اللہ اکبر، اس کے چہرے پر سہانا انداز دیکھا جائے گا، شاہی تخت تاج دیکھا جائے گا، سلطنت کی قلم دیکھی جائے گی، یہ نہ ہو کہ ایک فقیر کا اللہ کی ذات سے دھیان ہٹ جائے، یا اصلاح کرنے کے لیے آ رہا ہے قدم پھسلانے کے لیے نہیں آ رہا۔ ہارون رشید رحمت اللہ لے آئے، فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ سے ہاتھ ملایا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فضیل بن عیاض نے ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا، شاہی غذائیں تھی، جسم کے اوپر گوشت پوش چڑھا ہوا تھا، یوں کر کے موٹا ماس پکڑا، کہنے لگا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کتنا یہ پیارا جسم ہے جس کو کل اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ یہ عام چیز نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ مدنی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا لوگو 3 بندوں کی ضمانت، جنت کی ضمانت اللہ نے لے لی۔ دنیا کے اندر ان کا کوئی بگڑا کام بنے گا، اللہ نے مجھے فرما دیا، میرا حبیب میری طرف سے وعدہ کر دے، اگر دنیا کا کوئی کام بگڑے گا میں بناؤں گا، رزق کی تنگی میں دور کروں گا، اگر اس دوران اسے موت آ گئی بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا۔ تڑپ گئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا رسول اللہ بلال چمڑے ادھڑوا کے تھک گیا، سمیہ شرم پہ برچیاں، شرمگاہ پہ برچیاں کھا کے تھک گئی، زنیرہ مارے کھا کے تھک گئی، آل یاسر قربان ہو گئے، ٹکڑوں میں کٹ گئے، کملی والے آج مالک کے کائنات نے رحمت والے بازار میں جنت کو کیسے سستا کر دیا ہے۔ امام القبلتین محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا 3 بندوں کی ضمانت جنت کی اللہ نے لے لی، بگڑے کام بناوے گا، دنیا کے کاموں میں رکاوٹ آ گئی، اللہ فرماتے مسئلے میں حل کروں گا، رزق کے اندر تنگی آ گئی، اللہ فرماتے تنگی میں دور کروں گا، مر گیا بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بتاؤ کون سا عمل ہے؟ فرمایا جب بھی اپنے گھر جاؤ اپنے اہل خانہ کو زور سے کہا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جو اپنے گھر میں جا کر سلام کرے گا بگڑے کام بنیں گے، رزق کی تنگیاں دور ہوں گی، مرنے کے بعد بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایسا پیارا دین، گھر جاؤ جا کے سلام کر دو، یا تو کتے کو ماں کو کیا بھی سلام، جن کی لگائیاں آئی بھی نا وہ تو ٹھیک سن لی، اور جن کی گھر سو رہی ہیں جا کے جگا کے نہ کہنا مولوی کہہ گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگائی بھی اگے پڑھی لکھی بھی نا پنجاب کالج کی، باقی کہ نیف اسلم جلدی اٹھ، کیا ہویا؟ ابا عبدالرحمان کا جلسہ سن کے رستے میں جن بھوت پکڑ گئے، آگے ٹھا کے کہہ رہا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، مزاج جو نہیں بنا ہوا۔ رانو گجرو کمبو رائیوں سنو، نقش بندی ترمذی سارے کے سارے سنو، جب گھر کے اندر آ کر چھوٹوں کو سلام کرو گے، اپنوں کو متحدوں کو سلام کرو گے، رب اکبر کی قسم مال کا، خاندان کا، عہدوں کا بت آدھے اللہ کی قسم اندر خود بخود مر جائے گا۔ گلی کی نالیاں بنائے، سلام اس کا بھی حق ہے، جو سارا دن گھر میں چولہے کے آگے بیٹھ کے روٹیاں پکائے، سلام اس کا بھی حق ہے۔ آج عبدالحنان کمرے میں آیا، گھر میں آیا، پھول نچھاور کیے، میرے عزیزو اگر یہی گلاب کا پھول دستہ، گلدستہ گلاب کا گانا میرے عزیزو ہاتھ کا کنگن لے کے بیوی کے سامنے آتا، رب اکبر کی قسم تیرے سرانے ساری رات بیٹھ کے رو کے تیری ہدایت مغفرت کی دعا کرتی۔
جب تو نے بیٹھ کے سالن میں نقص نکالنا شروع کر دیا، یہ کیسا نقص ہے، سالن بھی سارا کھا گیا، 4 روٹیاں بھی کھا گیا، کہنے لگا سالن صحیح نہیں پکیا ہے۔ خدا کی قسم اسے اللہ نے دابا دے رکھا ہے، اللہ نے سوٹا اسے دکھا رکھا ہے، اگر اللہ اسے بااختیار کر دے تو 4 سوٹے تیرے سر میں 4 گوڈوں پہ مارے، رب کعبہ کی قسم کچا آٹا دکھا کھا کے دکھائے گا بڑا چنگا بنے ہیں۔ تو اللہ نے روک رکھا لگائی کو، ورنہ اس کے پاس وہ ہتھیار ہے، بڑے بڑے اس کے سکنجے میں آ گئے، جس ہتھیار کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، اس کے پاس وہ گر بھی آتا ہے، تو جیسی بستر پہ ڈال لے گی اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑے گی، رہن دے۔ ابھی تو اس کے چھوٹے مکر میں آئے، گالے اندر چلی گئی، گلی میں چھوڑی سے بات چلے، کوئی سائیکل پاس سے گزر جاتا ہوا تو وہی نکل جاتی ہے۔ یہ کوئی جاننے ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں جی کمزور ہو جاؤ، کیوں بھائی تمہاری طرح کیوں ہو جائیں بھائی؟ خدا کا شکر ہے اللہ نے ماں باپ بھی اچھے دیے، اللہ نے گھر کا مزاج بھی اچھا عطا فرمایا۔ میرے ویرو جاتے جاتے بات کر کے جاؤں گا، دی بیٹیوں سے اندھیرے میں غیرت میں بات کروں گا، حیا کا دامن پکڑ کے بات کروں گا، اور تمہارے سے کھلا بات کروں گا۔ میرے پیارو، جب سے یہ موبائل آیا خدا پاک کی قسم پسند کی شادی کا میرے عزیزوں میں آر بڑھ چکا ہے۔ کہاں سے آگی کورٹ میرج؟ یہ کورٹ میرج نہیں ہے، باپ کی غیرت کا جنازہ ہے۔ میری بیٹیوں، رب اکبر کی قسم ہے، اللہ نے تمہارے بالوں کو کتنا چھپایا، تمہارے چہرے کی بات کوئی نہیں، تمہارے میرے عزیزوں اکیڈمی کی بات کوئی نہیں، بیوٹی پارلر کی بات نہیں کرتا، حسن و جمال کی بات نہیں کرتا، چال چلن کی بات نہیں کرتا۔ فرمایا آدمی سیلون میں چلا جاوے، نائی کی دکان پہ چلا جائے، حمام میں چلا جائے، سر کے بال کٹواوے، جہاں مرضی پھینک دے، لیکن ادب احترام سے کونے میں ڈال دے۔ لیکن دھیرانی بال کٹوانا تو دور کی بات ہے، سر میں تیل امی نے لگایا اور جو لکھے نکالنے کے لیے ماں نے سر کے اندر باریک کنگھی پھیر دی، تیری اس باریک کنگھی کے دانتوں میں جتنے بال آئے خبردار کچرے کے ڈبے میں ڈسٹ بن میں نہیں ڈالنے، خبردار گلی میں نہیں پھینکنے، ٹویا کر گڑا گھر کے اندر چھوٹا سا سوراخ بنا اس کے اندر دبا دے، دیوار میں سوڑ دے، ورنہ نگ ماچس کی تیلی لے کے آگ جلا دے۔ مالک کائنات فرماتا ہے میرا نبی اعلان کر دے میں نے اتنی غیرت والی اتنی حیا والی پاک دامن بنائی جو کنگھی کے ذریعے بال اترے۔ مالک کائنات پہ فرماتا ہے ان بالوں پر بھی پردہ، ان بالوں پر بھی پردہ ہے، اگر ان پر بھی کسی غیر کی نظر پڑ جائے گی تو حوا کی بیٹی تیرا گھر بیٹھے غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔